بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 42۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا، حصہ سوم۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں استنجا سے متعلق آداب امام ترمذی رحمۃ اللہ ذکر فرما رہے تھے۔ پچھلے 2 سبقوں میں یہ بحث کی تھی کہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کا کیا حکم ہے۔ تو ایک تو یہ بتایا تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سوال تھا کہ کیا 3 ڈھیلے استعمال کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ تو پہلے وہ حدیث ذکر کی جس میں 3 ڈھیلوں ضروری ہونے کی حدیث تھی، کیونکہ صحابی ذکر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کریں۔ دوسرے باب میں وہ حدیث ذکر کی جس میں 2 ڈھیلوں کے استعمال کی کافی ہونے کی بات ہے، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی۔ پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی اور اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ یہ مسترب ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کا استراب ذکر کر دیا۔ آج کے سبق میں ہم اس میں جو رجال کے تراجم باقی تھے وہ آپ کے سامنے وہ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم حناد دیکھ لیں، حناد اور قتیبہ، ان کے حالات پیچھے گزر چکے تھے، وکیع کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نقل کرتے ابو اسحاق السبیعی سے، اور وہ ابو عبیدہ سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اسرائیل کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی الحمدانی ابو یوسف الکوفی سے قرابی ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے تو کل مفیہ بلا حجت، ان کے بارے میں کلام ہے لیکن وہ کلام سب بغیر دلیل کے ہیں، 7ویں طبقے کے ہیں، اور ان کا انتقال 60 میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہے، یعنی 160۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں ابو اسحاق السبیعی کے حالات ہیں۔ تو ابو اسحاق کا نام خود امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ وہ عمرو بن عبداللہ ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے عمرو بن عبداللہ بن عبید، اور بعض کہتے علی ابن ابی شعیرہ الحمدانی ابو اسحاق السبیعی ثقراوی ہے، مکثر ہے، عابد ہے، اور یہ 3 طبقے کے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اختلط بآخرتین، آخر میں ان کا اختلاط کے مرض کے شکار ہوئے تھے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ جن حضرات نے ان سے آخر میں روایت لی ہے تو ان کی روایت اس سے کمزور ہے، جیسے زہیر۔ مات سنۃ 29 و 100، 129 ان کی وفات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہے، اور یہ سیاست کی راوی ہے۔ اس طرح یہ نقل کرتے ابو عبیدہ سے جو عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود مشہور بکنیتہ والاشہر انہ لا اسم له غیرہا ویقال اسمہ عامر کوفی ثقۃ۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود اپنی کنیت سے مشہور تھے، اور زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ ان کا نام نہیں تھا بلکہ ابو عبیدہ ہی ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا۔ کوفہ کے رہنے والے تھے، ثقراوی تھے، اور یہ 3 طبقے کے کبار اہل علم میں تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ ان کا سماع ان کے والد سے ثابت نہیں ہے، اور ان کا انتقال 80 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے تو راجح کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ان کے نزدیک راجح یہ ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ ابو عبیدہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوتا تو ان کی عمر 7 سال تھی۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ اپنے والد کی روایت کے
بڑے عالم تھے، اگرچہ ان کے سے سماع درست نہ ہو لیکن ان کی روایات کے بارے میں ان کو زیادہ علم تھا، لہٰذا اس وجہ سے ان کی طریق کو زیادہ پسند بھی کیا گیا ہے۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اپنے والد صاحب سے سماع کو راجح قرار دیے اور دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ اس بارے میں جو تحقیق ہے وہ آپ عمدۃ القاری اور نصب الرائے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن مسعود ابن غافل بن حبیب الحزلی ابو عبد الرحمن من السابقین الاولین، یہ سابقین اولین میں سے تھے اور کبار اہل علم صحابہ کرام میں سے تھے۔ ان کے مناقب بہت زیادہ ہے۔ وَأَمَّرَهُ عمر علی الکوفہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا، اور 32 میں یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ سیاست کے راوی ہے، تقریب التہذیب میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ آگے ہم نے ذکر کیا تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قیس بن ربیع نے بھی ابو اسحاق السبیعی سے اس طرح نقل کیا ہے۔ تو قیس بن ربیع کے حالات، قیس بن ربیع الاسدی ابو محمد الکوفی صدوق راوی ہے، تغیر لما کبورا، جب یہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے تو ان کا حافظے میں فرق آیا تھا۔ وادخل علیہ ابنہ ما لیس من حدیثہ، اور ان کے بیٹے نے ان کی حدیث میں بعض وہ چیزیں داخل کی جو ان کی حدیث نہیں تھی۔ 7ویں طبقے کے ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ 60 سے کچھ اوپر، 160 سے کچھ اوپر ان کا انتقال ہوا ہے۔ اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا وہکذا روا قیس بن ربیع، اور پھر اس کے بعد قیس بن ربیع کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اور اسی طرح پھر آگے کہتے ہیں روا معمر و عمار بن رزیق، وعمار بن رزیق عن ابی اسحاق عن القمہ۔ تو معمر اور عمار بن رزیق کے حالات ذکر کرتے ہیں، اور یہ سب کے ذکر کرتے ہیں، معمر، عمار بن رزیق، زہیر اور عبد الرحمن بن الاسود اور اسود، اور پھر زکریا بن ابی زائدہ، ان کے حالات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ معمر ابن راشد، معمر سے مراد معمر ابن راشد الازدی ہے، ابو عروہ البصری، نزیل یمن، ثقہ ہے، ثبت فاضل ہے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی روایت ثابت اور عامش اور ہشام بن عروہ سے اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، اور اسی طرح بصرہ میں ان کی جو روایت ہے اس میں بھی کچھ کمزوری ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 154 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی عمر جو ہے 58 سال تھی۔ عمار بن رزیق کے بارے میں لکھا ہے عمار بن رزیق را پہلے ہے، مصغر عمار بن رزیق الضبی او التمیمی ابو الاحوص الکوفی لا بأس به، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لا بأس به ہے، یعنی ضعف سے کچھ اوپر درجے کا ہے، اور 59 میں ان کا انتقال ہے، 159 میں ان کا انتقال ہے۔ اس کے بعد زہیر، تو زہیر کے حالات لکھے ہیں، زہیر ابن معاویہ بن حدیج ابو خیثمہ الجوفی الکوفی نزیل الجزیرہ، ثقہ اور سبت راوی تھے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو سماع ابو اسحاق سے ہے وہ آخری زمانے میں ہے، اور ابو اسحاق آخری زمانے میں بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کے حافظے میں کمزوری آئی تھی، اور ان کے جو انتقال ہے 74 میں ہے یا 73 میں ہے اور یا 72 میں ہے، اور ان کی جو ولادت ہے وہ 100 میں ہے، یعنی 173 یا 74 میں ان کا انتقال ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن الاسود سے نقل کرتے ہیں، عبد الرحمن بن الاسود بن یزید بن قیس النخعی ہے، ثقہ راوی ہے، اور 99 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کے جو والد ہے وہ اسود بن یزید ہے، مخضرم صحابی ہے، مخضرم تابعی ہے، اسود بن یزید ثقہ ہے اور مکثر ہے اور فقیہ بھی تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں زکریا بن ابی زائدہ کے حالات لکھے، زکریا بن ابی زائدہ، اور ابی زائدہ کا جو نام ہے وہ خالد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حبیرہ بن میمون ہے، بن فیروز الحمدانی الوادعی ابو یحییٰ الکوفی، یہ ثقہ راوی ہے، اور یہ تدلیس کرتے تھے، اور ان کا سماع ابو اسحاق سے آخر زمانے میں ہے۔ ان کی جو وفات ہے وہ
یا تو 47 ہے یا 48 ہے یا 49 ہے 100 کے بعد. اوپر آیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے پوچھا، یعنی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو ان کے حالات لکھے ہیں. عبداللہ بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بہرام السمرقندی ابو محمد الدارمی الحافظ صاحب المسند، مسند دارمی کے مصنف ہے، ثقہ ہے، فاضل متقن ہے، اور یہ 11ویں طبقے کے ہیں، اور 55 یعنی 255 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی 74 سال عمر تھی. مسلم، ابو داود اور ترمذی میں ان کی روایت ہے. اس کے بعد ہم نے زائدہ کا ذکر کیا تھا. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر فلا تبالی، تو زہیر اور زائدہ تو اس کے بارے میں یہ حالات ہیں. زائدہ بن قدامہ ثقفی ابو السلط الکوفی، ثقہ ثبت ہے، صاحب سنت، اور یہ 60 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 160 میں، اور بعض کہتے اس کے بعد. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ محمد بن المثنی سے میں نے یہ بات سنی ہے. تو ابو موسیٰ محمد بن مثنی کے حالات لکھے ہیں. محمد بن المثنی بن عبید العنزی ابو موسیٰ البصری المعروف بالزمن، مشہور بکنیتہ و باسمہ، کنیت کے ساتھ بھی مشہور تھے اور اسم کے ساتھ بھی مشہور. ثقہ ہے، ثبت ہے، 10ویں طبقے کے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بندار اور یہ آپس میں دوست تھے، اور 1 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے حالات پیچھے بھی ذکر کیے گئے تھے، آج کے سبق میں دوبارہ ان کا ذکر آیا تھا تو آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن الحسن سے سنا، تو احمد بن الحسن کے حالات بھی ذکر کیے ہیں. احمد بن الحسن ابن جنید مصغر ترمذی ابو الحسن ثقہ راوی حافظ راوی ہے، اور یہ 11ویں طبقے کے ہے، اور 50 میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے، 150 میں. بخاری شریف اور ترمذی شریف کے روات میں سے ہیں. جو آخری سند ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر، یعنی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، اور اس میں شعبہ ہیں، عمرو بن مرہ. شعبہ کے حالات اور محمد بن بشار کے حالات گزر چکے ہیں، تو محمد بن جعفر اور عمرو بن مرہ کے حالات ذکر کرتے ہیں. محمد بن جعفر الحذلی البصری المعروف بغندر، ثقہ ہے، صحیح الکتاب ہے، مگر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں تھوڑی سی غفلت ہے، اور 93 یا 94 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 193 یا 194 میں ان کا انتقال ہے. اور عمرو بن مرہ کے بارے میں لکھا ہے عمرو بن مرہ بن عبداللہ بن طارق الجملی المرادی ابو عبداللہ الکوفی علامہ، ثقہ ہے، عابد ہے. وکان لا یدلس، یہ تدلیس نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر ارجاء کا الزام ہے. 5ویں طبقے کے ہیں، اور یہ 118 میں ان کا انتقال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اس باب میں جو جتنے بھی روات ہیں ان سب کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اس باب میں اور بھی بہت ساری علمی مباحث ہے. جو تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو اس کتاب کی شروحات ہے وہ دیکھ لیں، یا بخاری شریف میں فتح الباری دیکھ لیں، تو اس پر خوب تفصیل کے ساتھ اس سند پر بحث کی گئی ہے. یا ایک کتاب ہے جس میں سوالات الامام ترمذی عن البخاری، اس پر باقاعدہ بعد کے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے جس میں ان جگہوں کی خوب تفصیل بیان کی ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے سوالات کی ہیں. بس اختصار کے ساتھ کچھ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زہیر کے طریق کو راجح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کی روایت کو راجح قرار دیا ہے. تو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، وجہ ترجیح کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ زہیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی پہلی وجہ یہ کہ زہیر کی مطابعت زیادہ ہے. مثلا ہم دیکھ لیں یوسف بن اسحاق ہے، زکریا بن ابی زائدہ ہے، لیث بن ابی
سلیم ہے، شریک ہے، ابو حماد ہے، ابو مریم، یہ سب حضرات ان کی مطابقت کرتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اس کی کو ترجیح دی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ زہیر کی روایت میں خود اسرائیل کے طریق کی تردید ہے، یعنی زہیر کی روایت میں ہم دیکھ لیں تو ان میں خود اسرائیل کا جو طریق ہے اس کے بارے میں نفی ہے کہ یہ طریق درست نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے ابو اسحاق السبیعی کے بارے میں یہ مدلس ہے، اور اسرائیل کے طریق میں اگر ہم اس سے نقل کریں تو اس میں عنعنہ آ جاتا ہے، تو عنعنہ جو ہے مدلس کے لیے مضر ہے۔ چوتھی وجہ زہیر کی روایت میں اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہے، اور اسرائیل کی روایت میں پھر اختلاف ہے۔ اور پانچویں وجہ زہیر کی جلالت قدر میں عبد الرحمن مہدی کا قول اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے بہت بلند قول ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کی روایت کو جو ترجیح دی ہے تو اس کے 3 وجوہات ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ ابو اسحاق کے شاگردوں میں یہ سب سے زیادہ اثبت راوی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ قیس بن ربیع کی مطابقت بھی ان کے ساتھ ہے، اور تیسری وجہ یہ کہ زہیر کی روایت کو راجح نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ ان کی روایت آخر عمر میں ہے اور اسرائیل کی روایت آخری عمر کے سے پہلے ہے۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو مطولات ہے وہ ملاحظہ کرے۔